ڈاکٹر طاہرہ، مجھے بالکل شروع سے آپ بتائیں، آپ کہاں سے آئے ہیں پاکستان، کیسے آئے ہیں؟ آئی وانٹ ٹو نو دا ہول جرنی. یہ داستان تو بڑی لمبی ہے، لیکن میں مختصراً بتاتا ہوں آپ کو. میں سابق مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش کا ایک بڑا چھوٹا سا خوبصورت سا شہر راجشاہی، جو دریائے پدما کے کنارے آباد تھا، میں اسی شہر میں پیدا ہوا. اور بچپن ہی سے مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا. جیسے ہی ہوش سنبھالا تو میرے فادر اور میرے انکل دونوں کا کتابوں کا کاروبار تھا. تو میری عادت یہ تھی کہ میں اسکول سے واپسی پہ وہ کتابوں کی دکان پہ بیٹھ جاتا تھا. جو اردو کا کلاسیکی لٹریچر ہے، داستان امیر حمزہ، الف لیلا، وہ سارا میں اسی زمانے میں نے پڑھ ڈالا. جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر مجھے خواہش ہوئی کہ کیوں مجھے لکھنا بھی چاہیے. تو ایک بچپن میں پہلی غلطی جو میری تھی زندگی، وہ غلطی اسی خواہش کے نتیجے میں ہوئی. وہ یہ کہ جب میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا لکھوں، تو ایک رسالہ بہت پرانا تھا، اس کو پڑھتے ہوئے مجھے ایک کہانی بہت اچھی لگی. اس کا عنوان تھا کیسی بلندی کیسی پستی. تو وہ کہانی مجھے اتنی اچھی لگی، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کہانی کو کسی رسالے میں بھیج دوں اپنے نام سے. تو میں نے یہی کیا کہ اس کو نوٹ کیا، اور ایک رسالے میں نقاد ایک رسالہ کراچی سے نکلتا تھا، اس میں کافی بڑے بڑے لوگ لکھتے تھے، تو وہ میں نے بھیج دی. اس کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ اگر یہ کہانی چھپ گئی تو یہ رسالہ کسی کے ہاتھ لگ گیا تو میری چوری تو پکڑی جائے گی. تو میں نے اس رسالے کو پھر جلا ڈالا. اوکے. ہاں، پھر جلا ڈالا، اور اس کے کہانی میری چھپ گئی. تو وہاں تو شہر میں، چھوٹے سے شہر میں تو بڑا ہنگامہ ہو گیا کہ بھئی اس چھوٹے سے بچے نے جو ابھی اسکول میں 8ویں جماعت کا طالب علم ہے، اس کی کہانی نقاد میں چھپ گئی ہے. تو یہ ہونے کو تو ہو گیا، میں شہر میں مشہور ہو گیا، لیکن میرے ضمیر نے مجھے بہت ملامت. یہ میں نے کیا کیا؟ تو مجھے خود لکھنا چاہیے. تو پھر میں جس علاقے میں رہتا تھا، وہاں ایک ہندو لڑکے کے ساتھ لو افیئر کافی مشہور ہوا. تو میں نے اس کی ایک کہانی لکھی. تو میں نے اس رسالے میں اپنی وہ کہانی جو خود لکھی تھی وہ میں نے بھیج دی، تو وہ بھی چھپ گئی. تب مجھے بڑا کانفیڈنس ہوا کہ میں تو لکھ سکتا ہوں. تو پھر اس طرح سے میرے لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا. جب میں 9th کلاس میں تھا تو وہ میرے ایک چھوٹے چچا تھے جو ڈاکٹر تھے، وہی راجشاہی سے ہی انہوں نے MBBS کیا تھا، اور اس کے بعد وہ کراچی آ گئے تھے. ان کی یہاں شادی تھی، تو وہ شادی میں شریک ہونے کے لیے میرے فادر یہاں کراچی آئے، اور یہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ میری زندگی کا ایک پہلا صدمہ تھا جو میرے لیے ناقابل برداشت تھا، کیونکہ میرے والد مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اور میں چھوٹا تھا، اور چونکہ لکھنے لکھانے کا شوق تھا، اور میرے والد کو بھی یہ بات بہت پسند تھی کہ میں ایک رائٹر بننے جا رہا ہوں، تو مجھے بہت عزیز رکھتے تھے. یہاں تک کہ جب میں اسکول میں ہوتا تھا تو وہ پھل وغیرہ لے کر آ جاتے تھے، اور مجھے وہیں بیٹھ کر کے وہ ٹیپ کاٹ کر کھلا رہے ہیں مجھے، اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ دوسرے بچوں کے والد تو نہیں آتے، میرے والد کیوں آتے ہیں. تو مجھے بڑی ایک شرم سی محسوس ہوتی تھی. اس لیے کہ میں شروع سے ہی بڑا ایک نرم دل اور بہت یہ سمجھیے کہ سینسیٹیو، بہت ہی حساس، اتنا حساس کہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دوپہر ایسا ہوا کہ گھر میں سب نے کھانا کھا لیا، اور میری والدہ اور میری چچی یا خالہ دونوں جو تھی، کھانا ختم ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کھا سکی کھانا، بھوکی رہ گئی وہ. تو میرے لیے بہت تکلیف دہ ہو گئی بات، اور سو رہی ہیں. تو میں نے کیا کہ میں کہیں سے کچھ پیسے ویسے میرے پاس تھے جو جیب خرچ ملتے تھے مجھے، وہ میں نے ان پیسوں کو جمع کیا، کچھ ادھر ادھر سے اور پیسے لیے، اور جا کے بازار سے ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں خرید کر وہ ایک پلیٹ میں رکھ کر، اب شرم بھی بہت تھی، حیا بھی بہت تھی کہ اب میں کہوں کیسے ان سے کہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. تو میں نے ایک چھوٹا سا خط لکھا کہ اماں آپ لوگ بھوکی ہیں،
آپ اور امی جو ہیں یہ کھا لیں. وہ چھوٹا سا میں نے خط لکھ کر وہ پلیٹ میں نے وہاں رکھ دیا. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی سینسٹیوٹی میرے اندر آپ نوٹس کرتے میرے اندر تھی وہ. تو اس طرح سے وہ جو والد کا انتقال ہوا تو میں بہت ڈپریس ہوا. آپ کی کیا ایج تھی اس وقت؟ اس وقت میری ایج تھی کتنی ہوگی, میرا خیال ہے 12-13 سال کی ایج تھی میری. تو لیکن میری چچا نے مجھے بہت سہارا دیا. اور میری چچا اس طرح کے تھے کہ وہ بچوں کی تربیت بہت عمدہ طریقے سے کرتے تھے. مثلا مجھے یاد ہے کہ بچپن میں مجھے فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا. تو میں فلم دیکھنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا. تو وہاں میرے چچا کے کسی دوست نے مجھے دیکھ لیا فلم دیکھتے ہوئے. تو جب میں گھر آیا تو امی نے کہا کہ تم کو ہم انہیں ابی کہا کرتے تھے, ابی نے ریلوے اسٹیشن پہ بک اسٹال پہ بلایا ہے. میں بڑا پریشان, میں ڈرا, میں نے کہا شاید کہیں انہیں پتہ تو نہیں چل گیا. جب میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیا تم کل کس وقت کہاں گئے تھے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں, خاموش رہا, میں کچھ بھی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ کیا کسی ایسی جگہ گئے تھے کہ بتا نہیں سکتے؟ تو میں خاموش رہی. بیٹا تو آئندہ تمہیں کوئی فلم دیکھنی ہو نا, تم مجھ سے آ کے کہو, میں تم کو خود ٹکٹ خرید کر کے فرسٹ کلاس میں بٹھا کے آؤں گا. اور یاد رکھو زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرو جسے چھپانا پڑے. اور یہ بات وہ بار بار کہتے تھے. یہاں تک کہ ایک بار تو انہوں نے بہت ہی ایک سخت جملہ کہا جو تھوڑا سا انکلچرڈ بھی ہے, لیکن اس کا اثر ہم پہ بہت زیادہ ہوا. انہوں نے کہا بیٹا اگر طوائف کے کوٹھے پہ بھی جانا ہو نا, بتا کے جاؤ, تاکہ کوئی صورتحال وہاں خراب ہو تو ہم آ کر سنبھال لیں. تو یہ بات جب دل میں جا کے لگ گئی, پھر ہم نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کو چھپانا پڑے. اور یہ کتنے سال پرانی بات ہے؟ یہ سب باتیں جو ہیں یہ سمجھیے کہ 1969 کی باتیں ہیں. 2024 میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے جب پیرنٹنگ گائیڈز اور بکس بنتی ہیں کہ بچوں سے ایسی ریلیشن شپ رکھیں کہ وہ ہر بات آپ سے آ کے بتائیں. لیکن آپ کے چچا اور آپ کے ابو نے نیچرلی آپ لوگوں کے ساتھ ایسی ہی ریلیشن شپ ڈیولپ کی. ایسے ہی تعلق رکھا. 1971 میں 23 مارچ کو ملٹری آپریشن ہوا ڈھاکے میں. تو پورے اردو بولنے والے جنہیں بہاری کہتے ہیں ان کے خلاف ایک بڑا زبردست ریئیکشن ہوا. ہمارے گھر پہ بھی حملہ ہونے والا تھا, اور اگر وہ حملہ ہو جاتا تو ہم بالکل یہ سمجھیے کہ ہم سب آج دنیا میں نہیں ہوتے. تو انہوں نے وہاں, ہم گھر پہ تھے, ہمارے انکل نے کہا کہ بیٹا کیا کرنا ہے, گھر چھوڑ کے چلنا ہے یا یہاں رہنا ہے؟ تو ہم ذرا جذباتی تھے, ہم نے کہا کہ نہیں ہم یہیں رہیں گے اور مقابلہ کریں گے. ہم نیچے سے ہم نے پتھر لا کر کے چھت کے اوپر رکھ دیے چاروں کونوں پر. ہمیں کیا پتا کہ وہ پتھروں کا زمانہ نہیں رہا, اب یہاں تو رائفل اور یہ اسٹین گنیں آ گئی ہیں. شہر بالکل سنسان تھا, فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں. ایک محلے کے ایک صاحب آئے گھر پہ اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے فاروق بھائی, یہ اٹیک ہونے والا آپ کے گھر پہ, اگر آپ نہیں چاہتے ہیں آپ نہ جائیں, لیکن بچوں کو اور عورتوں کو جو ہے آپ بھیج دیجیے. وہ میرے چچا کی سمجھ میں فوراً بات آ گئی, اور پھر انہوں نے کہا بھائی نکلو یہاں سے. ہم سب لوگ پھر وہاں سے جس لباس میں تھے اسی لباس کو پہنے ہوئے, جو ان کے پیر میں چپل تھی, جن کے پیروں میں چپل نہیں تھی, وہ سب اسی طرح سے ہم لوگ نکلے. اور جو خفیہ راستے تھے, سنسان راستے سے وہ ہوتے ہوئے ہم جو ہے ریلوے اسٹیشن کے اس پار جو سیرول کالونی تھی ہم وہاں گئے. جیسے ہی ہم نے وہ کراس کیا, اسٹیشن کو کراس کیا اور کالونی میں داخل ہوئے, وہ پیچھے سے گولیوں کی بوچھاڑ آئی. آپ کے چچا ساتھ تھے یا وہ پیچھے؟ چچا ساتھ تھے, والدہ, خالہ, دادا, دادی. اتنے بوڑھے لوگ سب چل کے جا رہے تھے آپ؟ سب لوگ چل کے گئے وہاں. اور کتنا میل آپ لوگ چلے؟ تقریباً 2 میل. تو وہاں ہم لوگ گئے تو یہ سمجھیے کہ ہم وہاں تقریباً 15 دن تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے. فائرنگ ہوتی تھی رات میں. یہ ریلوے اسٹیشن کی بات بتا رہے ہیں. اور اس طرح سے کوئی سمجھیے کہ 10-12 دن کے بعد جو ہے پاکستان آرمی ڈھاکہ سے
جن شہروں پہ مفتی باہنی کا اور انڈین آرمی کا قبضہ تھا ان شہروں کو چھوڑاتے ہوئے آزاد کرتے ہوئے ہمارے شہر میں آئے، راجشاہی میں آئے. تو اس طرح سے آج وہاں سے مفتی باہنی اور وہ لوگ جو ہیں وہاں سے بھاگے اور اس طرح سے ہمیں رہائی ملی. جب ہمیں رہائی ملی وہاں سے اور ہم اپنے گھر میں آئے تو ایک عجیب و غریب بات تھی. وہ یہ تھی کہ 23 مارچ کو میں اپنے گھر پہ پاکستان کا پرچم لہرا کر گیا تھا. 23 مارچ تھا اور 23 مارچ کو ملٹری آپریشن ہوا. تو اس پرچم کو گرانے کے لیے مفتی باہنی کے لوگوں نے فائرنگ کی. تو فائرنگ کی تو صورتحال یہ تھی کہ وہ پاکستانی پرچم بیچ میں سے 2 حصے اس کے ہو گئے تھے اور وہ صرف ایک دھاگے پر وہ پرچم اٹکا ہوا تھا. تو بہت ہی سمبولک بات تھی کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا تعلق بھی ایک کچے دھاگے سے بندھا تھا جو بہت جلد ٹوٹنے والا تھا، جس کا ہمیں علم نہیں تھا. تو وہاں پھر ہم ٹھہرے گھر میں. تو شہر خالی تھا، بازار سنسان تھے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں. ہم کیا کرتے، بھوکے رہتے، بھوکے مر جاتے. تو پھر وہ ہمارے گھر کے سامنے جو ہے ایک مارواڑی کا ایک بڑا پرسرار سا گھر تھا جس میں ایک پیپل کا بہت بڑا درخت تھا. تو ہم نے کہا چلو وہاں دیکھتے ہیں شاید کچھ کھانے پینے کو مل جائے. تو میں اور میرے بھائی ہم دونوں وہاں گئے، داخل ہوئے. تو ہم نے وہاں دیکھا کہ مرتبان میں بڑے بڑے مرتبان کے اندر وہ چاول ہیں اور وہ ہیں اچار ہے، آم کا اچار. وہ پھر ہم اٹھا کے لے کر آئے اور پھر ہم نے جتنے دن رہے پھر اسی سے ہم نے کھانا پینا تو تھا ہی. گھر ہمارا انہوں نے جلا دیا تھا اور اس میں یہ ہوا کہ کپڑے لتے سب چیزیں جل گئی تھیں، کمرے بھی جل گئے تھے. تو جو کمرے اکا دکا جو بچے تھے ہم اسی میں پھر رہتے رہے. پھر شہر کے حالات اور خراب ہوتے گئے. ہم نے کہا کہ نہیں اب یہاں سے رخصت ہونا چاہیے، چلنا چاہیے. میرے چچا نے فیصلہ کیا. تو وہاں سے پھر ایک کھلنا جہاں سے پھر سمندری راستہ تھا تو وہاں ایک آخری بحری جہاز شپ جا رہا تھا جس کا نام تھا الشمس. تو ہم لوگ پھر وہاں کھلنا گئے اور وہاں سے پھر اسٹیمر پہ بیٹھ کے بحری راستے پہ پہنچے اور پھر وہاں سے الشمس میں ہم سوار ہوئے. اور پھر ہمارا یہ 15 دن کا سفر تھا. اور کیسا سفر تھا؟ اور سفر بس یہ کیجیے کہ وہ کبھی نہیں بھلا سکوں گا اس سفر کو، کیونکہ بہت تکلیف دہ سفر تھا. تکلیف دہ سفر یہ تھا کہ پہلے تو جہاز بالکل ٹھیک چلتا رہا، اس کا جب بیچ سمندر میں پہنچا تو وہ لہریں اور موجیں ان پہ جہاز جو ہے ایک پتے کی طرح ڈولتا تھا، یوں اور یوں اور یوں. اس سے ہوتا یہ تھا کہ جو جہاز میں بیٹھے ہوئے مسافر تھے ان کے سر چکرانے لگتے تھے اور طبیعت مالش کرنے لگتی تھی اور وامٹنگ ہونے لگتی. تو وہ سب لائن سے وہ نالے پہ جھک کر کے جو وہ وامٹنگ کر رہے ہوتے تھے. اور اس میں ایک عجیب کامک سچویشن یہ تھی کہ اس زمانے میں ایک فلم آئی تھی جس میں مادام نور جہان نے گانے گائے تھے. اس فلم کا نام تھا دوستی. تو اس کے گانے تھے یہ وادیاں یہ پربتوں کی شہزادیاں ڈھونڈتی ہیں کیا صنم وغیرہ وغیرہ. وہ بہت فل اسپیڈ میں وہ گانا بج رہا ہوتا تھا. یعنی مسافر وامٹنگ کر رہے ہوتے تھے اور یہ پربتوں کی شہزادیاں وہ گانا ہو رہا. تو وہ منظر میں کبھی نہیں بھولوں گا. اب تو جہاز بھی ہمارا بھٹک گیا، بھٹک کے سری لنکا کی طرف چلا گیا. تو جو سفر 8 دن کا تھا وہ 12 یا 15 دن پہ ختم ہوا. تو اس طرح سے ہم کراچی پہنچے. اور کراچی ظاہر ہے کہ ایک سمندر تھا ہمارے لیے. مطلب چھوٹے سے شہر سے آئے تھے، بہت تھوڑی سی آبادی تھی، بہت شریف اچھے لوگ تھے. تو یہ کراچی شہر میں تو ہم کیماڑی سے جب ہم سعود آباد تک آئے تو کوئی 1-1.5 گھنٹہ لگ گیا. تو ہم نے کہا کہ یہ تو شہر ہے کیا ہے، اتنا لمبا اتنا وقت ہم تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو کراچی آنے کے بعد میں نے جامعہ ملیہ کالج میں ایڈمیشن لیا اور وہاں مجھے ذرا پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز تھیں اس میں بھی حصہ لیتا تھا. پھر ہم نے لکھنے پڑھنے کا شوق تھا تو میں نے پھر اخبارات میں آرٹیکل لکھنے شروع کر دیے. کالج میں ایک وال پیپر نکالا. جب آپ لوگ یہاں آئے تو آپ لوگ اپنی سب چیزیں وہیں چھوڑ کے آئے تھے. یہاں پہ آپ لوگ نے پھر فائنینشلی کیسے؟ ہاں وہ تو ایک بہت ہی
عجیب و غریب داستان ہے. وہ ہمارے چچا نے ایک پولٹری فارم کھولا پارٹنرشپ میں. تو ہمیں بھی انہوں نے کہا کہ بھئی ہاتھ بٹانے کے لیے تم بھی آ جاؤ, اور ہمارے بڑے بھائی تھے وہ بھی آ جائیں. تو ہم لوگ جو پھر پولٹری فارم میں مرغیوں کو دانہ ڈالنا, کئی ہزار مرغیاں کراچی میں ماڈل کالونی میں. اس میں عجیب و غریب واقعہ ہے کہ مجھے جو ڈیبیٹ بولنے کا شوق ہوا تو پریکٹس میں مرغیوں پہ کرتا تھا. میں وہ اس کے اندر کھڑا ہو جاتا تھا دروازے پر, مرغیوں کو اپنا آڈینس سمجھتا تھا کہ بھئی یہ میری آڈینس ہے, تو اور پھر ان کے سامنے تقریر کی مشق کرتا تھا. تقریر جناب صدر. وہ مرغیاں جب میری آواز سن کر کے گھبرا کے سمٹ کر ایک کونے میں ہو جاتی تھی تو میں سمجھتا تھا کہ یہ تالیاں بجائی گئی آڈینس نے. تو اس طرح کی چیزیں ہوئی. پھر یہ ہوا کہ وہ اس پولٹری فارم میں ہمیں نقصان ہو گیا. تو میرے چچا نے کہا کہ نہیں, تم ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ ہی گنے کی مشین پہ آ جاؤ, اس لیے کہ ایک آدمی کو جو ہم نے رکھا ہے وہ پیسے چرا لیتا ہے. تو میں پھر گنے کی مشین پہ چلا گیا. تو ہم نے گنے بیچنے شروع کیے گلاس. پھر میں کالج سے پھر یونیورسٹی چلا گیا. تعلیم پھر ہم نے اسی طرح سے مکمل کی. تو ایک رسالہ میرے دوست نکالتے تھے, طارق محمود میاں صاحب عقاب, انہوں نے نکالنا شروع کیا. تو انہوں نے مجھے آفر کی, تو میں 500 روپے کی جاب پہ ان کے یہاں فیچر لکھنے لگا, آرٹیکل لکھنے لگا, کہانیاں میں شروع سے لکھ رہا تھا, کہانیاں لکھنے لگا. پھر مشرقی پاکستان جو الگ ہوا, جو وہاں قتل و غارت گری ہوئی, اس پہ پھر میں نے ایک کہانی لکھی تھی, ٹوٹا ہوا پل. تو وہ میری اردو ڈائجسٹ میں وہ کہانی چھپی. اس طرح سے میں لٹریری سرکل میں تھوڑا بہت لوگ مجھے جاننے لگے. اور اس طرح سے انٹرویوز پھر میں نے لینے شروع کیے, لٹریری انٹرویوز. تو میں نے لٹریری انٹرویوز میں پھر وہ بہت ہی کنٹروورشل انٹرویوز ہوتے تھے, اور ان انٹرویوز کی وجہ سے ہمارا جو لٹریری پیج تھا اخبار کا وہ بہت زیادہ پڑھا جانے لگا. تو میں نے پھر ان سارے انٹرویوز کو جمع کر کے ایک کتاب کی صورت میں, جس کا عنوان تھا یہ صورت گر کچھ خوابوں کے. اور وہ کتاب جو ہے اتنی پاپولر ہوئی کہ ہیرلڈ میگزین نے, جو کراچی سے نکلتا تھا ڈان گروپ کا, اس نے لکھا کہ یہ ٹرینڈ سیٹر کتاب ہوگی. اور واقعی یہی ہوا کہ اس کے بعد لٹریری انٹرویوز کی کتابیں آنی شروع ہو گئیں. پھر میں ایک دن کراچی پریس کلب آیا, تو ڈپارٹمنٹ کے جو ہمارے چیئرمین تھے, کراچی یونیورسٹی کے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین پروفیسر زکریا ساجد, وہ مجھے ملے. کہنا پڑھاؤ گے تم یونیورسٹی میں؟ میں تو پریشان ہو گیا. میں نے کہا سر میں نے تو کبھی پڑھانے کا سوچا ہی نہیں. کہ نہیں تم ہو تو نالائق, لیکن ہم نالائق سے ہی کام لیتے ہیں, تم کل آ جاؤ ڈپارٹمنٹ. تو اس طرح سے میں ڈپارٹمنٹ گیا, تو میری جج جو ہے انہوں نے کوآپریٹو ٹیچر رکھ کیا. تو اس طرح سے میں پرماننٹ لیکچرر ہو گیا. میں نے 95 میں پی ایچ ڈی کی. یہ پی ایچ ڈی جو کرنا تھا نا, بس نے میری زندگی بدل دی. میں جو کچھ تھا پھر میں وہ کچھ نہیں رہا. وہ ہوا یہ کہ پی ایچ ڈی کے کا تھیسس لکھتے ہوئے میرے دل میں ایک خیال آیا. ایک دن میرا کمرے کی اسٹڈی روم جو تھا اس میں بہت کتابیں تھیں, چاروں طرف کتابیں تھیں. تو یہ خیال خود آیا کہ بھئی تم یہ اتنی کتابیں پڑھتے رہتے ہو, ایک کتاب اللہ نے بھی نازل کی ہے, تو کبھی اس کو پڑھنے کا خیال آیا. تو میں قرآن, مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن کا پورا سیٹ میرے پاس تھا, میں کبھی کبھی پڑھتا تھا. تو اس کو کبھی اس طرح سے تو نہیں پڑھا جس طرح تم نے پی ایچ ڈی کے لیے کتابیں تم پڑھ رہے ہو. تو یہ خیال کا آنا تھا. تو پھر میں نے وہ سیٹ نکالا اور میں نے اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا. تو ترجمہ جو پڑھنا شروع کیا تو میرے تو دل کی حالت ہی بدل گئی. میں پڑھتا جاتا تھا اور ہوتا جاتا تھا, پڑھتا جاتا تھا اور ہوتا جاتا تھا. تو یہ ہوا کہ پھر نماز پڑھنے لگا. میں نمازی نہیں تھا, اور انہی سے نمازیں شروع کر دی. اور آپ کے زمانے میں شادی ہو گئی تھی ابھی؟ میری شادی ہو گئی تھی. میری بیوی تھی ہما, جنہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا, اتنا ساتھ دیا, میں ان کا کبھی احسان نہیں بلاؤں گا.
کہ آپ نے کیونکہ ایکسپیرینس کیا تھا وہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کا ٹوٹنا، آپ کی اس کی پرسنل اوپینین آپ کے اس بارے میں کیا ہے؟ جیسے ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں، ان کی بیویوں میں اگر نہیں بنتی ہے تو شرافت سے ایک بھائی الگ ہو جاتا ہے، اپنا گھر الگ کر لیتا ہے، اور دونوں بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہوتا ہے. چلو بھائی ٹھیک ہے، تم اپنے گھر جاؤ، میں اپنے گھر میں خوش ہوں. تو اس طریقے سے بھی تو ہم الگ ہو سکتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے اور کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی پرابلمس ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم سے کوئی شکایت ہے تو آپ الگ ہو جائیے. تو ایک شریفانہ طریقے سے الگ ہو جاتے تو زیادہ اچھا تھا. 2014 میں جن لوگوں کو تمغے دیے جاتے ہیں 23 مارچ کو، اس میں میرا بھی نام جو ہے انہوں نے شامل کیا، اور تمغے امتیاز برائے تعلیم، تعلیم کی ترقی کے لیے. یہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی محنت کرتا ہے اور اس کی ریکگنیشن اگر اسٹیٹ کی طرف سے ہوتی ہے تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. بہت. اور آپ اگر اپنی پوری جرنی دیکھیں، آپ بیسکلی ایز اے ریفیوجی ہی آئے تھے، جی ریفیوجی ہے. اور اب ماشاء اللہ آپ 23 مارچ. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، اس ملک سے بہت شکایتیں ہیں لوگوں کو. ہماری ایک عادت ہے کہ جب ہم جیسے ہی ہم بیٹھتے ہیں نا 4 آدمی، تو ملک کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. یہاں کرپشن ہے، یہاں رشوت ہے، یہاں اقربا پروری ہے، یہاں لالیسنس ہے، یہاں مستقبل محفوظ نہیں ہے، یہاں یہ ہے وہ ہے، اپنی برائیاں. مجھے تو کسی کی کہیں رشوت نہیں دینی پڑی، مجھے تو کسی نے ہاتھ پکڑ کے آگے نہیں بڑھایا، کسی نے میری سفارش نہیں کی، تو کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی خوبی تو ہوگی نا، کوئی خوبی تو ہوگی نا کہ اگر کوئی میرٹ پہ آنا چاہتا ہے تو آگے بڑھ سکتا ہے، کوئی اس کا راستہ نہیں روکے گا. یہ ملک بہت زرخیز ہے، اور یہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ آزمائشیں ہیں جو آ رہی ہیں، وہ ایک دن ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا. اس کو آگے بڑھنے سے، ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. انشاءاللہ. انشاءاللہ.